رانا ثناء اللہ صاحب، اب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام پارٹیز جو میرے خلاف اس وقت تحریک چلا رہی ہیں وہ کرپٹ ہیں، اداروں کو ان کی کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد ان پہ کیسز بنتے ہیں اور پھر ان کیسز میں ان کو سزائیں ہوتی ہیں. یہ اصل تکلیف ہے. اب عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام چور اکٹھے ہو گئے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف. اب مجھے ذرا خود یہ بتائیے رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ ہی کی پارٹی پہ ابھی 1.5-2 سال پہلے 3 سال پہلے جب پاناما آیا تھا تو آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو زرداری ہو، وہ نواز شریف کی 3 نسلوں کو کرپٹ کہتے تھے، چور کہتے تھے. اب وہی لوگ جب آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کریں گے، حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، تو یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ کیا آپ اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں یا ملکی مفاد میں اکٹھا ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سیاسی تقاریر یا سیاسی طور پہ جو ہے بات وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے پچھلے 2.5 سال سے یہ ہمارے خلاف کیسز بنا رہے ہیں، پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف یہ اپنا جھوٹے کیس اور ریفرنسز بنا رہے ہیں. تو پچھلے 2.5 سال میں کب ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو کیسز اور ریفرنس ہیں جو آپ ختم کر دیں؟ کل کی تقاریر جو ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کہیں ایک لفظ بھی کسی نے کہا ہو کہ جی کسی کا قطع کلامی کی معذرت، سوال میرا دوبارہ سن لیجیے گا. میں تو حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا جلسہ اسٹیج شیئر کر رہے تھے، وہ پاناما کیس میں نواز شریف کو کرپٹ کہتے رہے، آپ کے خلاف تحریک چلائی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں صرف سیاست ہے تو پھر آپ بھی اگر کہتے ہیں حکومت نااہل ہے، کرپٹ ہے، تو وہ بھی کیا سیاسی بیان ہے کیا صرف؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جس پوائنٹ کے اوپر 11 پارٹیز وہ متفق ہوئی ہیں، کیا وہ اس بات کے اوپر متفق ہوئی ہیں کہ جھوٹے کیس اور ریفرنسز جو ہیں وہ ختم کروائے جائیں؟ وہ اس بات کے اوپر متفق ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ چل سکتا ہے. یہاں پہ جو 70 سالوں میں جو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی پورا اینالائز کیا ہے میاں نواز شریف نے اپنی جو ہے وہ سپیچ میں، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو مینٹین کیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اب جو کچھ پچھلے 70 سالوں میں ہوتا رہا ہے اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس ملک میں غیر آئینی مداخلت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس ملک میں جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ذرا شبلی فراز صاحب جو ہے وہ ہمیں یقین رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کوئی ایسی غلط بات وہاں پہ ہوئی ہے تو میاں نواز شریف کی تقریر لوگوں کو سنوائیں نا، تاکہ عوام فیصلہ کریں، پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ جی واقعی یہ بات بڑی غلط ہو گئی. ٹھیک ہے، مجھے کنکلوژن کی طرف جانے دیں رانا ثناء اللہ صاحب. شبلی فراز صاحب، اب آج یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ وزیر اعظم اب خود دیکھیں گے کہ آگے اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. کیا اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ اگلے جلسوں میں ان کو اجازت دینی ہے، یا جیسے وزیر اعظم نے پہلے کہا تھا کہ روزانہ جلسے کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کریں؟ دیکھیں، ہم نے یہ بھی کرنے دی ہے، ان کا اس کا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ ایک فلاپ شو تھا، ایک سرکس تھا. تو اب ان کو تو ہمارے تو اور بھی ہم تو ان کو بالکل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. کل یہ کراچی میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ کر رہے ہیں، کرنے دیں. ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے ان کو. ادھر ان کی حکومت ہے، ہماری حکومت تو نہیں ہے کراچی میں، تو کریں یہ جلسے. بنیادی طور پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ایک ٹولے کو وہ جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کریں گے. اس لیے ہماری تو مورل یہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ عوام ان کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. اب مجھے آپ دونوں سے ایک سوال کرنا ہے، اور اپنی سیاسی پارٹی سے ہٹ کر ایک سیاسی ورکر کے طور پہ مجھے بتائیے، یہ اس وقت جو انتشار کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے جس میں اداروں کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، ہم اس سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہ کون انتشار پھیلا رہا ہے؟ کون مایوسی پھیلا رہا ہے؟ کون بدامنی پھیلا رہا ہے؟ یہ پھیلا رہے ہیں، اپوزیشن والے پھیلا رہے ہیں. ہم تو اس ملک میں کام کر رہے ہیں، ہم تو کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہیں نا. نیگیٹو بات تو یہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا کنوینئنس کے مطابق ہے. یہ کنوینئنس کے مطابق ہے کہ جب اب اقتدار سے باہر نکل آئے ہیں اور ان کو چانس نظر نہیں آ رہا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 70 سالوں میں، اور بھائی اس میں 40 سال آپ کی حکومت تھی، ہماری تو نہیں تھی، ہمیں 2 سال ہوئے. لیکن اب دیکھنا تو یہ نا کہ یہ تصادم آگے نہ بڑھے، اس کا کوئی وے آؤٹ تو ہوگا نا. تصادم ہوگا ہی نہیں. ورکر کے طور پہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں سوال اگر اپنا مکمل کروں، کیا آپ ان پہ سختیاں بڑھائیں گے جیسے عمران خان نے کہا، پکڑ دھکڑ کریں گے، یہ ہوگا، یا ان کی طرف سے تقاریر جاری ہوں گی؟ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل تو ہونا ہے نا. نہیں، دیکھیں، اس میں رول آف لا کی بات ہم کر رہے ہیں. بیسیکلی جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا وہ یہی ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے عدالتوں سے، نیب سے، کہ کیسز کو جلدی نکالیں، ڈیلی بیسس پہ اس کی وہ ہیئرنگ کریں، تب کہ اس لیے کہ ذرا سامنے آئے لوگوں کو کہ یہ اس ملک میں
جو غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو اچھے لوگ ہیں جن کو کہ انہوں نے اس ملک سے بھگا دیا، سارے جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے چونکہ انہوں نے اپنے لوگ لگانے تھے، وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، وہ ملک سے چلے گئے، ایک برین ڈرین ہوا، ایک ٹیلنٹ ڈرین ہوا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ابھی جو ہے تو ہمارے پاس وہ ہیومن کیپٹل نہیں ہے جس کو کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکے۔ لیکن پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے، پرائم منسٹر کی جو ایک سنگل پوائنٹڈ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک تو ان مافیا سے چھڑانا ہے اور ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ رانا صاحب، اب بطور ایک پاکستانی مجھے بڑی تشویش ہے اس بات کی، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز جو کہ کل جلسے میں موجود تھی ان کا 50-60% ووٹ ہے پاکستان میں، اداروں کے خلاف بات ہوگی، ایک بیانیہ بنے گا، ایک ایسی فضا کریٹ ہو رہی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم سب کا کام ہے کہ اس تصادم، اس انتشار کی صورتحال سے ہم باہر نکلیں، اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے۔ کیسے ہوگا یہ معاملہ حل؟ اس طرح تو نہیں چل سکتا معاملہ۔ 2 سوالوں کے جواب دے دیں، معاملہ حل ہو گیا۔ شہزاد جو الائنس ورث اقتدار ہے، اس نے یہ گزشتہ الیکشن میں تمام تر سپورٹ کے باوجود 1,70,00,000 ووٹ لیے ہیں، اور جو پارٹی جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2,32,00,000۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نفرت اور انتقام میں غرق ٹولہ جو ہے یہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، یہ ملک میں افراتفری مچانا چاہتا ہے، ملک میں انتشار مچانا چاہتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس نالائق اور نااہل ٹولے کو جو ہے اس ملک سے جو ہے وہ ہٹایا جائے اور اس ملک اور اس قوم کو بچایا جائے۔ سر، نہ آپ کے کہنے سے یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ اپنی حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور یہ بھی کانفیڈنٹ ہے کہ آپ جتنا چاہے جلسے کر لیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کوئی وے آؤٹ تو نکالنا پڑے گا نا کہ یہ فضا عوامی پریشر اور طاقت سے، ہم عوامی اور پریشر کی طاقت سے اس وزیر اعظم کو جو ایک جلسے کے بعد سپرڈنٹ جیل بن گیا کہ جی میں جیل میں یہ سہولت دوں گا، یہ سہولت نہیں دوں گا، او بھائی تم وزیر اعظم ہو یا سپرڈنٹ جیل ہو، تم وزیر اعظم ہو یا تم پروسیکیوٹر جنرل ہو، تم کہہ رہے ہو کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے جو ہے وہ ان کو سزائیں دو، ان سب کو جیلوں میں بھیجو تاکہ اس ملک کا جو ہے وہ ہم ایک ایجنڈے کے تحت جو بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ 2 سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ یہ ساری بات کو انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قانون کے سامنے نواز شریف ایک سوال کا جواب دے گا، پیش کریں، آپ اپنا حساب دیں، عدالتوں کا جواب دیں کہ کیسے بنا دیے یہ عرب پتی کیسے ہو گئے ہیں، اور ان سے سوال پوچھے وہ جواب دیں گے، ہے اور آپ اوپر چلے گئے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں آپ کی اوپر آپ ہزارے کو رائے حساب پابندی دینا نہ ہوگا، لگائیں۔ آپ کا یہ کوئی وہ حق نہیں ہے کہ آپ عوام کو لوٹیں۔ میڈیا کو ہاتھ کڑیاں